کیونکہ ہفتے والے دن کوئی ایک نکتہ جو مثنوی مولانا روم سے ہٹ کر وہ بیان کیا جاتا ہے، تو آج کا جو نکتہ ہے وہ ہے محفل سما کی حقیقت۔ جو محفل سما ہوتی ہے، جو قوالی وغیرہ ہوتی ہے، اس کی حقیقت، جو کانوں سے سننے کی طاقت کو قوت سماعت کہتے ہیں۔ کانوں سے سننے کی طاقت کو قوت سماعت کہتے ہیں، اور غور سے آواز سننے والے کو سامع کہتے ہیں۔ جیسے نماز تراویح میں حافظ قرآن کی قرات کو سامع غور سے سنتا ہے تاکہ غلطی پکڑ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر، یعنی سماع کر کے سن کر بیان کرنے والا اس حدیث کا راوی ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے بات نکلی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کس نے بیان کی۔ پھر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر پرندوں کو وجد ہو جاتا تھا، اس لیے سما سے مراد وہ وجد، حال، جذبہ اور کیفیت ہے جو سامع بناوٹ اور ریاکاری سے نہیں کرتا بلکہ اس کے بس میں نہیں ہوتی۔ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ سما سے مراد وہ وجد، وہ جذبہ، وہ حال اور کیفیت ہے جو سننے والا بناوٹ اور ریاکاری سے نہیں کرتا بلکہ اس کے بس میں نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیفی سلسلے والوں کے بزرگ ہیں وہ ایسے اشارہ کرتے ہیں، لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تو ان کے بس میں نہیں ہے تو پھر معافی ہے، اگر جان بوجھ کر ریاکاری سے کرتے ہیں پھر غلط بات ہے۔ اب قانون لگے گا اس پر جو بناوٹ اور ریاکاری سے کرتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی چیز کو بھی دیکھ کر یہ کہنا غلط ہے ایسا نہیں ہے۔ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے جب میں توجہ دیا کرتا تھا مریدین پر تو یہاں تک ہوتا تھا کہ وہ اپنے چھت پر سوئے ہوتے تھے لیکن اللہ اللہ کہتے چھت سے نیچے گر پڑتے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آپ کے منہ سے سنا ہے، کہ جب ہم توجہ دیا کرتے تھے مریدین پر، اپنے وہ گھر میں ہوتے تھے، یہ نہیں کہ ان کے پاس ہوتے تھے، وہ اپنے گھر میں ہوتے تھے لیکن وجد ایسا طاری ہونا، اللہ اللہ کا ذکر ایسے طاری ہونا کہ وہ چھت سے نیچے بھی گر پڑتے تھے لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور بعض اوقات وہ امیر لوگ بھی ہوتے تھے، یعنی کہ غریب لوگ توجہ سے، تو وہ امیر لوگوں نے نا شکایت کی پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ عجیب حال ہے ہمارا، یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو حضرت پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایسے نہیں ہیں، اس لیے ان پر ایسی کیفیت طاری نہ کرو جو ان کو سمجھ میں نہیں نہ آتی یا ان کے بس میں نہیں ہوتی، ایسی کیفیت طاری نہ کرو، وہ بدظن ہوتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کرنا کیا ہوتا تھا کہ توجہ سے مرید کے دل پر اللہ کے نام کی ضرب لگانا، اور اس ضرب سے اس کے اندر حال طاری ہو جاتا تھا، وہ اپنے بس میں نہیں رہتا تھا۔ اس لیے کسی کی کیفیت کو جو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن کے بارے میں یہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ اگر اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پارا پارا ہو جاتا۔ یہ قرآن کا اثر ہوتا اس پر، اور جس دل پر اللہ کے نام کا اثر ہو جائے تو وہ بھی پھٹ جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، وہ بھی پھٹ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پیچھے جو تجلی ہوتی ہے وہ اللہ کے نام کی ہوتی، اس لیے جو انہوں نے فرمایا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ لیکن تصوف میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین جو توجہ ہوتی ہے وہ واعظ کے دوران لفظوں سے دی جاتی ہے جس سے قانون سازی ہوتی ہے اور بندہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے قانون سازی ہوتی ہے، قانون سمجھ میں آ جاتا ہے۔
ہوتا اس میں بھی توجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیان میں توجہ نہیں ہوتی، بیان میں بھی توجہ دی جاتی ہے جس سے اس کے دل پر اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ دینے والا کس توجہ سے دے رہا ہے اور لینے والا کس توجہ سے لے رہا ہے۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فیض دینے والا دینا چاہے اور لینے والا لینا چاہے تو پھر کام بن جاتا ہے۔ فیض دینے والا دینا نہ چاہے اور لینے والا لینا چاہے، کام نہیں بنے گا۔ فیض دینے والا دینا چاہے، لینے والا لینا نہ چاہے، یا لینے والا لینا چاہے، دینے والا دینا نہ چاہے، کام نہیں بن سکتا۔ کام اس وقت بنیں گے جب طالب و مطلوب ایک، دینے والا دینا چاہے، لینے والا لینا چاہے اور عمل کرنا چاہے تو پھر کام بنے گا۔ اگر عمل کرنے والا عمل نہیں کرنا چاہتا، دینے والا لاکھ دینا چاہے، لینے والا لینا نہیں چاہتا، جب تک اس کے دل پر اثر نہیں ہوگا، محبت نہیں کرے گا، ادب نہیں کرے گا، وہ لینا بھی چاہے تو نہیں لے سکتا۔ اس لیے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ سما سے مراد وہ وجد، وہ حال، جذبہ اور کیفیت ہے جو سامع بناوٹ اور ریاکاری سے نہیں کرتا بلکہ اس کے بس میں نہیں ہوتی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں شیخو پورے میں تھا، اور شیخو پورے میں حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ جمعہ کے بعد تھوڑا سا بیان کرنا تھا انہوں نے، آپ بیان کر رہے ہیں سادہ سادہ سی باتیں، سیدھی سیدھی سی باتیں ذکر کے متعلق بیان کر رہے ہیں، لیکن میرے اوپر ایسا حال طاری تھا کہ میرے دل پر اتنا اثر تھا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ دل پھٹ جائے گا، یعنی اتنا اس میں درد ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، اثر تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ کیفیت چند لمحوں کی رہے گی، زیادہ دیر نہیں رہتی۔ آنکھوں سے آنسو رواں اور دل جو ہے وہ اپنے آپ ہی ذکر کرنا شروع ہو گیا ہوا تھا۔ تو میں خیال میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحیح آپ کی توجہ تو بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو میرا حال ہے وہ دوسرے کا نہیں، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں وہ کہہ رہا ہے، وہ جس کا ہے، جو اس کی محبت ہے، جنہیں اپنا انٹینا سیدھا کیتا ہے، جس نے اپنا انٹینا سیدھا کیا اس پر اثر ہو جاتا ہے، اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت وہ کیفیت تھی کہ میرے بیان سے باہر ہے۔ پھر اس طرح ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو ایک بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے، مجھے نہیں معلوم کون تھا، خیر میں بس ان کو غور سے دیکھ رہا تھا، ان کا سارا چہرہ بدل گیا اور چہرہ ایسے روشن اور نورانی چہرہ میرے سامنے آیا، مجھے نہیں معلوم وہ کس کا چہرہ تھا، لیکن اس چہرے کے اوپر اتنا نور تھا کہ میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میں جھٹکا مار کے اٹھ بیٹھا، اور مجھے ایسے لگا کہ اگر میں نہ جھٹکا مار کے اٹھتا تو شاید دل پھٹ جاتا۔ کیفیات ہے بیٹا، یہ سب کیفیات کا نام ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ کیفیت کا نام کو کہیں گے، میرے سے بڑا جو وقت گزر گیا اس کے بعد بہت کچھ ہونا باقی، اور تصوف کی باتوں میں کہا جاتا ہے، تصوف کی باتوں صوفی کی باتوں یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا اور وہاں پر مراقبہ کیا تو دو ہاتھ ظاہر ہوئے جنہوں نے اسے کچھ دینا چاہا، تو پیچھے سے دو ہاتھ آئے، انہوں نے لے لیا اور غائب ہو گئے۔ اس نے آ کر اپنے پیر مرشد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، حضور وہاں پر یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا کہ قبر پر میں تھا تو ایسے دو ہاتھ آئے۔ انہوں نے کہا وہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، لیکن وہ قلندر ٹائپ لوگ ہیں، اگر وہ تمہیں دیتے تو تمہارا مسئلہ ہو جانا تھا، وہ فیض ہم نے لے لیا ہے، بعد میں تمہیں دے دیں گے۔ یہ سب صوفیزم کی باتیں جو جس کا کتابوں یہ کیا کہتے ہیں احادیث سے تعلق نہیں ہوگا، بندہ کہ میں نے انج نہیں ہوتا، یہ سب تصوف کی باتیں، اور صوفیزم کی بات کتابوں میں نہیں لکھی جانی چاہیے، کیونکہ صوفیزم کا تعلق ہے پیر اور مرید کا، وہ کیفیات کا تعلق ہے، واردات کا تعلق ہے، وہ کتابوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جتنی کتابیں لکھی گئی نا صوفیزم پر، یہ سب غلط ہے، جلا دینی چاہیے۔ پیر کا کام ہے شریعت کے مطابق مرید کی اصلاح کرنا، اور جب مرید کی اصلاح کرتا ہو، اسے پر کوئی بھی کیفیت طاری ہوتی ہو، وہ اس کا بھی بتائے گا کہ یہ بات اس طرح غلط ہو رہی ہے، تم یہ غلط سمجھ رہے ہو۔ مثال ہے، ایک بندے نے وضو کیا
اور جب کمرے کا دروازہ کھولا ایسے نور اس کے اندر داخل سے سمجھ لگی کہ مجھے اللہ کی زیارت ہوئی۔ اس نے پیر و مرشد سے بتایا کہ اس طرح نا مجھے نور نظر آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے وہ تیرے وضو کا نور تھا جو تجھے نظر آیا، اسے اللہ کی زیارت نہ سمجھ۔ اب وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا اور انہوں نے جو بیان کیا انہوں نے کہا یہ تمہارے وضو کا نور تھا، یہ اللہ کا نور نہیں تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ صوفیوں کی کتابیں نہیں ہونی چاہیے، یہ واردات کا سلسلہ یہ ذاتی ہوتا ہے، یہ دوسروں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بندہ دوسروں کو بیان کرے گا ان میں کوئی نفی کر جاتا ہے تو وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نا۔ ہم نے ہر ایک کا ایمان بچانا ہوتا ہے، جب ہر ایک کا ایمان بچانا ہوتا ہے کوئی ہم پر طنز کرے یا کچھ کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی واردات اور کیفیات نہیں بیان کرنی چاہیے۔ جن سے کرنی ہے صرف ان سے کرنی ہے جو سمجھ سکتے ہیں، جو سمجھ نہیں سکتے ان کے بات کرنی نہیں چاہیے، قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کے تلاوت کرنے والے اور سننے والوں پر وجد کا طاری ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے اور سنانے والے پر جو کیفیت پیدا ہو، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے سچے واقعہ سن کر جو حال، وجد اور کیفیت محسوس ہو ان سب کو سما کہا جائے۔ یہاں پر یہ جو کہتے ہیں نا جیسے پھریری آتی ہے انسان کو، یہ بھی ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کا بال ذکر کرنا شروع ہو جائے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، وہ بال نظر نہیں آتا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کو بار بار پھریریاں ضرور آئیں گی، اس پر ایک کیفیت طاری ہو کہ اس کا بال ذکر کرنے کا مراد یہ ہوتا ہے کہ اس پر وہ کیفیت طاری رہتی ہے ذکر والی۔ وہ ذکر ہی نہیں کر رہا اور کہے مجھ پر کیفیت طاری ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ذکر کرے گا تو کیفیت کا اثر ہوگا، ذکر کے بغیر کسی وقت جھٹکا لگ سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہوتا ہے وہ میگنیٹ کی طرح ہوتا ہے، جیسے دل ہے نا، دل اس میں اللہ کا ذکر کریں، یہ میگنیٹ کی طرح ہوتا ہے، اور میگنیٹ اللہ کی رحمتیں کھینچ لاتا ہے۔ جتنا طاقتور میگنیٹ ہوگا اتنے ہی تیز اثر ہوگا۔ نمبر 3 بات، سچا شعر یا کسی بھی قول کو بار بار دہرانے کو قوالی کہتے ہیں۔ قول، قوالی یعنی بار بار جو ایک لفظ دہرایا جاتا ہے، شعر دہرایا جاتا ہے، اس کو قوالی کہتے ہیں۔ اور اس پر جو جذبہ یا حال حاضرین پر پیدا ہو اس کو محفل سما کہتے ہیں۔ صوفی یا پیر حضرات جو شریعت کے مطابق طریقت میں دلچسپی رکھتے ہیں ان میں چشتیہ سلسلہ محفل سما کا قائل ہے۔ البتہ نقشبندیہ سلسلے والے کہتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہم نقشبندیہ سلسلے سے، نقشبندیہ سلسلے والے کہتے ہیں کہ ہم پر وجد و حال قرآن اور سنت کو سن کر آتا ہے، قوالیاں سن کر نہیں آتا، اس لیے ہمیں محفل سما کی ضرورت نہیں۔ جو نقشبندیہ سلسلہ اس کو محفل سما کی ضرورت نہیں، وہ نہیں سنتے، قوالیاں وغیرہ نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن اور سنت سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ حال جو قرآن اور سنت کو سن کر ہوتا ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ اثر سرکار تک جاتا ہے، محبت سرکار تک جاتی ہے۔ چوتھی بات سمجھائی گئی کہ محفل سما تب جائز ہے جب سنانے والا قول جو سنا رہا ہے مرد اور سننے والے بھی اللہ کریم کی یاد میں بیٹھے ہوں۔ اس محفل میں کوئی لڑکا جس کی داڑھی نہیں آئی یا عورت نہ ہو، بیہودہ اور کسی کا مذاق اڑانے والا کلام نہ ہو، مزامیر جیسے سارنگی، طبلہ وغیرہ نہ ہو، تب محفل سما جائز ہے۔ اب کتنی باتیں بتائیں؟ مرد ہونا چاہیے جو صاحب شریعت ہو، شریعت والا ہو، داڑھی والا ہو، سننے والے بھی داڑھی والے ہو، عورت وہاں موجود نہ ہو، سرنگی طبلہ وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور کلام جو ہو بیہودہ نہ ہو، تو پھر اسے محفل سما کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ایک آدمی نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ کے آستانے کے کچھ درویشوں نے مجمع میں مزامیر کے ساتھ، چنگ و رباب کے ساتھ اور دیگر مزامیر کے ساتھ رقص کیا ہے، دمال ڈالا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے درویشوں نے شریعت کے خلاف عمل کر کے گناہ کمایا۔ درویشوں نے آ کر کہا جناب ہم اس طرح محفل سما میں گم ہو گئے کہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ کیا کیا ہوا۔ آپ نے جواب دیا اس طرح تو ہر کوئی اپنے گناہ کی یہی دلیل دے گا، ہر کوئی کہے گا میرنا انجوائے، میرنا انجوائے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ دلیل وہی ہے کہ جو شریعت کی بات ہے وہ شریعت کی بات ہو۔ جو آپ نے یہ مزامیر کے ساتھ یہ دمال ڈالنے کی کوشش کی ہے نا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، گناہ کمایا۔
کچھ لوگ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ساز ایجاد کیے، حالانکہ حضرت مولانا فخر الدین زراوی خلیفہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں رسالہ کشف القناع عن اصول السماع لکھا تھا، جس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مشائخ اس تہمت مزامیر سے مبرہ ہیں، وہ تو صرف قوال کی آواز ہے۔ ان اشعار کے کمال ثنا خداوندی جل و علا باقی وارثان انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین ضرور ان بختانوں سے منزہ ہیں۔ انہوں نے کہا جڑا کہندے نے کہ بھئی انہیں ساز جاگ کے سب جھوٹ ہے، ساڈے لوگوں نے کوئی نہیں یاد کیا۔ ایسا اکثر سنتے ہیں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے پاجی یاد کیتے، میں بھی کئی دفعہ واقعہ سناتا ہوں کہ کسی نے کہا تم امیر خسرو سب سے زیادہ ساز کون سا اچھا ہے، وہ صرف واقعے کی حد تک ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کوئی ساز ایجاد نہیں کی۔ وہ دیگ والے بات سناتا ہے کہ میں کئی دفعہ، تو وہ بات صرف سنانے کی حد تک ہے، لیکن جو کتابوں میں لکھی ہے، اصل کتابوں میں وہ یہ لکھی ہے کہ انہوں نے کوئی ساز ایجاد نہیں کیا، قطعاً نہیں کیا۔ اصطلاحات، ٹرمنالوجی سے ہم کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاحات کا جس کو علم نہیں وہ صوفی نہیں، یعنی وجد، حال، قول، قبض، بیست، زلف، یار، رخسار وغیرہ کے تصوف میں کیا معنی ہے جس کو ان کا علم نہیں، اس کو قوالی سننا جائز نہیں۔ جن کو ان الفاظ کا علم نہیں، تصوف کے ان الفاظ کا علم نہیں، وہ یار کی بات، یار سے، یار کا لفظ اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں یا قرآن میں اللہ کو یار نہیں کہا جا سکتا، اللہ کسی کا یار نہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں نے حلیل بنانا ہوتا، دلی یار بنانا ہوتا، دل لگانا ہوتا تو حضرت ابو بکر تھے، لیکن دل حلیل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے یار کا لفظ اللہ کے لیے نہیں، کئی دفعہ میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، لیکن جو میں قانون اصول بیان کروں گا وہ وہی رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی کئی دفعہ میرے منہ سے پھر نکل جاتا ہے ربی حبلی امتی، حالانکہ میں خود بیان کر چکا ہوں یہ حدیث نہیں ہے ربی حبلی امتی، بلکہ امتی کے لفظ آئے ہیں، ربی حبلی کے نہیں ہیں، امتی مسلم شریف کے حدیث پاک میں آئے ہیں، تو اس لیے ربی حبلی کے ساتھ نہیں آئے، لیکن پھر بھی منہ سے نکل جاتے ہیں بعض کو سمجھاتے۔ تو اس لیے جو ٹرمنالوجی ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے اس کے لیے بھی یہ سماع جائز نہیں ہے۔ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں یہ علماء ملی نغمے، ساز پہ چلنے والی نعتوں، کلچرل موسیقی، قومی ترانوں کو جائز قرار دیں گے، حالانکہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا کپڑا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ یہ سرکار نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ، یہ برے لوگ ہیں۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے رشوت جائز ہے میں کہوں گا نہیں، کہتا میں دے دوں، مگر تیری مرضی، کیونکہ اگر آپ نے گناہ بھی کرنا ہے تو یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے گناہ بھی کرنا ہے کسی کو نہیں کہنا شریعت کے خلاف ہے، یہ نہیں کہنا ساری دنیا جائز سے دی، جو کام غلط اس کو غلط کہیں، کیونکہ ہم جب وہ غلط کو صحیح کہہ دیں گے نا ساری دنیا کہتے ہیں، پھر ہم کیا ہے شریعت کے خلاف بولیں گے۔ ٹھیک ہے آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یار اگر فرض کریں آپ کا کہتے ہیں پوسٹ جس پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر رشوت کے نہیں ملتی، پہلی بات بغیر رشوت کے نہیں ملتی، تو آپ اس کے پیسے دے دیں، کیونکہ آپ کے لیے جائز ان کے لیے حرام ہوں گے۔ جیسے ایک مثال سمجھائی جاتی کہ اگر میراثی خسرا آپ کو تنگ کرے، ذلیل کرے، جگتے لگائے تو اس کو پیسے دے دیں، آپ کے لیے جائز اس کے لیے حرام ہوں گے۔ فتویٰ ملتا ہے کہ اس کے لیے حرام، آپ کے لیے جائز، کیونکہ تسی مغرور ہے۔ اس لیے جو ایک پوسٹ کا اہل ہے، ایک ہے کہ پوسٹ کا اہل ہی نہیں ہے، وہ رشوت دے کے پوسٹ کا اہل بن جاتا ہے اور بعد میں کماتا رہتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ جو پوسٹ کا اہل ہے، پوسٹ کا اہل ہے وہ اگر دے دیتا ہے بعد میں رشوت نہیں لیتا، اس کے لیے وہ دینا جائز، ان کے لیے لینا حرام ہے۔ اگر وہ توکل اختیار کرے تو اس کی مرضی، توکل اختیار کرے تو اس کی مرضی۔ محفل سماع یا محفل گناہ، محفل سماع کی شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے موجودہ دور کی محفل سماع نہیں بلکہ محفل گناہ ہے۔ ان محافل میں کوئی عارف باللہ نہیں ہوتا،
کہ عارفانہ کلام سمجھ سکے۔ کئی جگہوں پر جیسے ہی میوزک بند ہوا سب کا جعلی رقص ختم، جام کی بوتلیں کھل گئی یا کھانا کھانے کو مل گیا، تو یہی ان کا سما یعنی گناہ ہے۔ روٹی شوٹی کھاؤ کار جاؤ۔ اس لیے قوالی، وجد، رقص، طبلہ، سرنگی وغیرہ پر بحث سے پہلے ثابت کریں کہ راحت فتح علی خان صاحب، عابدہ پروین صاحبہ، نصرت فتح علی خان اور زیادہ تر رافضی مرد و عورت قوالی کو جدید میوزک سے پیش کر رہے ہوں، ان کا سننا عام و خاص کے لیے کب جائز ہے؟ کیا اب یہ گانے کی قسمیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کھلا گل ہے، ٹوٹل غلط، ٹوٹلی غلط ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ موجودہ دور کی قوالی جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں قوالی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا نہیں، تو فرمانے لگے جو عمل مسجد میں نہیں ہو سکتا وہ جائز کیسے ہو سکتا؟ یہ بات میں نے خود نکالی تھی، منطق کی بات میں نے خود نکالی تھی۔ کسی نے سوال کیا نا تو میں کہ یار مسجد ہی کرا لو، پھر کہنا اتنے نہیں ہوندی، میں جائز کتوں ہی، لیکن کہیں کیونکہ جہاں پر ہم نے کسی کو ثابت کرنا ہے اپنا نام نہیں آنے دینا، تو وہاں پر ایسی بات کرنی چاہیے کہ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، چاہے آپ کے ساتھ ہی واردات گزری ہو لیکن وہاں پر ایک اللہ والے نے پوچھا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے تو بے شک بد روح کی غذا ہے، اور پاک روح کی غذا قرآن و سنت سے چند مسالے غور سے پڑھیں۔ ہم جتنا مرضی عوام کو عذاب کی بات سنا لیں، لیکن جنہوں نے موسیقی سننی انہوں نے کب منع ہونا؟ البتہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مرگ کے وقت سب کلمہ پڑھتے ہیں مگر کوئی نہیں کہتا مجھے گانا سناؤ، میں رب سے ملنے جا رہا ہوں، میری روح کی غذا گانا ہے۔ یہ بھی میری کریشن تھی کہ یار مرنے وقت کلمہ سنا دے، گانا سنایا کر روح کی غذا ہے، وہاں کیوں نہیں سناتے؟ اگر وہاں نہیں سناتے کہتے ہو مرد وقت نہیں جی، یہ مطلب ہے غلطی ہے نا، پھر توبہ کر لو۔ کوئی بہت ہی سخت قسم کا یا بدبخت قسم کا مسلمان ہوگا جو بیماری میں بھی اللہ توبہ نہ کرے بلکہ کہے گانے سناؤ، شراب ہی پلاؤ، جاؤ ہسپتال میں مجرائی کراؤ، زیادہ تر آنکھوں سے آنسو بہاتے یہی کہیں گے مرنے لگاؤں کوئی صدقہ خیرات کرو، کوئی میری موت میں ثانی اور بخشش کی دعا کرو۔ کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ پتہ لگ جاتا ہے نا حال ہے، وہاں نہیں کہیں گے۔ جو وہاں نہیں کہہ سکتے پھر یہاں کیسے کہہ سکتے؟ ایک کہنے لگا مولوی صاحب ساری دنیا گانے سنتی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے اے میرے بھائی اگر تم مجھے بھی گانا اور فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ میں غلط ہوں، لیکن قرآن و حدیث میں گانے سننے کا کوئی حکم نہیں، کیونکہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں تنگ کرے ان کو یار میں غلط ہو سکنا قرآن و سنت ہے، ایسے مینو مثال نہ بنا، قرآن تے حدیث میں مثال بناؤ۔ ہم مولوی پر ڈال کر کہتے ہیں ہم بخشے جائیں۔ ایک کہنے کا مولوی صاحب قیامت کی نشانی ہے کہ زنا، سود، شراب، چوری، گانے بجانے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو مولوی صاحب نے بڑا شاندار جواب دیا کہ تم قیامت کی نشانی بننا چاہتے تو بن جاؤ، مجھے ان لوگوں میں شمار کرو جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں ہے قیامت نہیں آئے گی۔ ہمارے بہت سے عملوں کی وجہ سے بیٹے ہم خود عذاب سے ٹلے رہتے ہیں، ہمارے وجہ سے عذاب سے ہم ٹلے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے حال ہمیں سمجھ نہیں آتے، بہت سے لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں لیکن بتاتے نہیں، بہت سے لوگ ایماندار ہوتے ہیں بتاتے نہیں۔ میں آگے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میرے دل میں بہت سے نیگیٹو خیالات ہیں، سب کے متعلق آتے ہیں، لیکن ان نیگیٹو خیالات کو میں اپنے دل پر وارد نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، میرا بیٹا بھی ہوگا اس کے بارے میں بھی آ جائیں گا، نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خیال آنا بھی حق ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے، ورنہ ٹوٹلی اوورآل دیکھا جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس طرح رہ رہے ہیں بہت اچھے ہیں، ہم جن کو جو سمجھا رہے ہیں بہت اچھے ہیں۔ کچھ باتیں میں اس لیے نہیں کرتا کہ اگر کوئی اس لیے کہا وہ یار ہے تو ایک عام جی گل ہے، پیر کبھی عام نہیں ہوتا بیٹا، پیر ہمیشہ خاص ہوتا ہے، پیر عام نہیں ہو سکتا، پیر خاص ہوتا ہے، اس لیے پیر سے مقابلہ نہیں بنتا، پیر کی اتباع کی جاتی ہے قرآن و سنت کے مطابق، لیکن پیر سے مقابلہ کرنا نہیں بنتا۔ اب میرا صبح رات کو جو تھا نا میرے دل میں درد پیدا ہو رہا تھا، میں نے کہا یار اگر میرے پاس دنیا ہے تو رضوان تو نے دنیا تو نہیں کما رکھی دین چھوڑ کر، کیا تم بھی ان لوگوں میں تو نہیں ہے جن کے پاس دنیا ہوتی ہے دین نہیں ہوتا؟
پھر میں کیلکولیشن ساری کی کہ یار میں کر کیا رہا ہوں، کیا کیا ہے، وہ سارا میں نے کیلکولیشن کی. میں کہ نہیں، ابھی میری نیت خراب نہیں ہے. ایک اور بات ہے بیٹے جو میں اپنے طور پہ کرتا ہوں، مرید کے پیسے جہاں مرضی میں لگا لیتا ہوں، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. لیکن کوئی اوپرا بندہ ہوگا نا، اس کی میں احتیاط کیا کرتا ہوں، کیونکہ اوپرا بندہ وہ میں جانتا نہیں نا. جو مرید ہوتا ہے اس کے متعلق تو ہوتا ہے کہ مرید کی جان جائیداد وہ پیر کی ہوتی ہے. طریقت میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے. حالانکہ میں اس میں بھی احتیاط کرتا ہوں، لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں لگ بھی جائے میں نہیں پرواہ کرتا، میں پرواہ نہیں کرتا. لیکن جو دوسرا اوپرا بندہ ہو اس کا میں احتیاط کرتا ہوں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اس نے جو پیسے ہمیں دیے یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ وہیں پر لگانے جہاں اس نے کہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں اپنے قانون اصول بیان کر رہا ہوں جس پر میں چل رہا ہوں. تو اس لیے جو ہر بندہ ہوتا ہے جو سوچ رہا ہوتا ہے، اچھے نقطۂ نظر سے سوچ رہا ہوتا ہے، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، محبت پیر میں چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی میں اس لیے ساری چیز بتاتا ہوں کہ یار میرا یہ عمل اس طرح سے ہوتا ہے. میرا کیا ہے، میں جہاں جاتا ہوں 2000 پھڑ یار میرا وہ لنگر چھپا ہے، میں یہاں پر جاتا ہوں کسی کو دے کر آ جاتا ہوں، میرا کون سی بات جاتی ہے. اب بندہ کہے یار یہ کیا کرتا ہے، صحیح اس طرح ہی میں کرتا ہوں کیونکہ مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں نہیں بننا ویسے چاہتا. میں کہتا یار اگر اس بیچارے نے پکا ہی لیا تو اس میں حصہ تو ڈالے، کیوں کیا جائے. اکثر و بیشتر یہ کاشف بھائی ہمیں کھلا دیتے تھے، لیکن میں پھر اس کے بعد میں کہ نہیں یار اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ بھی جاؤ تو یار اس کا ساتھ دینا چاہیے. کسی وقت بھی اگر اس کو خیال آ جائے کہ یار میں ہی کھلا رہا ہوں تو اس کے ساتھ رانگ ہو جائے گا. اس کو گرنے نہیں دینا کسی جگہ پر، اسے بھی سٹینڈ رکھنا ہے کہ ہم تیرے پیچھے کھڑے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. ویسی بات نہیں، ہم کھڑے ہیں تیرے پیچھے، رانگ نہیں ہوگا. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی دوست کو کسی معاملے میں گرنے نہ دیا جائے. کسی کا یہ خیال ہو جائے کہ میں کھلا رہا ہوں، میں اسے کھانا بند کر دیتا ہوں، میں کہوں تو میرے کو کھا، چھڈ پرا تو مجھ سے کھا، یہ کون سی بات ہے، میں کھلا دیتا ہوں. بیٹا پھر اس کو بچانا پڑتا ہے نا، کسی کو زمانہ نہیں بچانا پڑتا کہ یار اس کو دل میں خیال دوسرا پیدا ہو گیا، اس کو بچانا کیسے. میرے اندر جو نیگیٹو خیال پیدا ہوتے ہیں، یار امجد صاحب ایویں آ جاندے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ان کو نعت کے لیے نہیں بلایا تو میں غور و فکر کرتا ہوں کہ یہ اس کے دل میں کیا کیا خیال آ رہا ہے، آتا کیا کہ نہیں آتا ہے، غور و فکر کرتا ہوں. اگر کسی سے یہ بات نہیں کرتا، یہ کہتا ٹھیک ہے جس کی مرضی ہے، مجھے کیا لینا دینا، میں تو آ کے پیر کے لیے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اور بات ہے. ہر ایک کی ہر معاملے میں اصلاح کرنی پڑتی، کسی کو چھوڑنا نہیں پڑتا. پرابلم ہے نا، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو بچے گا کچھ نہیں نا، بچے گا کچھ نہیں. اس لیے سب کو لے کر چلنا پڑتا. میری اصلاح تو میرا رب کریم کرتے ہی رہتا ہے، نال ٹھکدیاں رہندیاں نے، انج کر کے وہ ٹھکدیاں رہندیاں سانوں، ساری اصلاح ہوتی رہتی. بلکہ دوستوں کو کوئی تکلیف بھی ہو جائے یا گھر والوں کو تکلیف ہو جائے، وہ میری اصلاح کا باعث بن جاتا ہے کہ تو خدا نہیں ہے گا، خدا اللہ ہی ہے. تو نے بھی صبر اور شکر ہی کرنا. انسانی زندگی میں یہ سب کے ساتھ چلتا ہے. اور کسی جگہ پر دو چیزیں خیال پیدا ہوتی ہیں، زہیب غور سے سننا. ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر مجھے برکتیں ملتی ہیں، یہ دین پر چلتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں ملتی؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس برکتیں نہیں ہیں، تو اگر مجھے ملتی ہے تو ان کو کیوں نہیں ملتی؟ کیا یہ غلط ہے کہ یا میں غلط ہوں؟ کیونکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو دین پر چلتا ہے اسے ملتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم جو اس کا ملازم اسے کچھ نہ دے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں نہیں. یا اس کی نیت میں شک ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا جو ایسا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر پرابلم کیا ہے؟ یا وہ بڑا کچھ سوچ رہا ہے، پلاننگ اس کی بڑی ہے، ہمت اس کی چھوٹی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم بڑے کام کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں، اس لیے کام اور ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. ہاں صحیح، چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ پرواہ کیسے کرے؟ تو میرا یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بندہ دین پر چل رہا اسے برکت نہ ملے. اسے برکت ملتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ برکت نہ ملے؟ ہر ایک کو جو دین پر چلنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا ملازم ہے. اور جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ
جو بندہ مزدور ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو تو اللہ کریم کیا پسینہ آنے بھی دے گا؟ وہ ساتھ ساتھ ہی دیتا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے خیالات ہیں تو ان خیالات کو میں اس لیے پروڈیوس کیا آپ کے سامنے کہ آپ نے بھی مد نظر رکھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مقابلہ نہیں کرنا، دنیا یا دین میں مقابلہ نہیں کرنا، اپنی دنیا میں خود رب کریم سے مانگتے جانا، مقابلہ کسی سے نہیں کرنا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ہمارے لیے اچھا وہ اچھا کر دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چلنے والا اسے کچھ نہ ملے، ہر ایک کا۔ جیسے میں 200 کہتا ہوں یار میرے بعد میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اور ساتھ میں سے کیا کہتا ہوں اوے تیرا میرے بعد تیرا کسی نے خیال نہیں رکھنا۔ تیاری کرانی تھی ساتھ ملنے کی، اسے کہتے ہیں تیرا خیال رکھنا، اوے خیال کسی نے رکھنا، بات تو نہ کہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اگر تم نے بنا کر رکھنی ہو تو رکھنا سب کے ساتھ، تم نے کرنا، وہ نہ بنا کے رکھیں کوئی بات نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے ایک سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم وہ کیا کہتے ہیں بندر کی طرح اوپر چڑھا دیں نا تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی۔ میرے دوست آیا کرتے تھے گھر میں، بڑی پرانی باتیں، تو صرف میرے ہی دوست آیا کرتے، میرے بھائیوں کے دوست نہیں ہوا کرتے، اور جب میں کہیں نکل جاتا تو کسی نے نہ آنا کرنا، تو میری بہن نے کہنا کہ رضوان تو گھر ہوئے تو دوست آ جاندے نے، تو گھر نہ ہوئے تو کوئی نہیں آندا۔ میں کہ میری وجہ نے تو برکتاں نے، میں نکل جاواں گا تو برکتاں ختم، میری وجہ نے تو میں کہ ہے تو جو نکل گئے تو کام ختم۔ تو کسی کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں، کسی وجہ سے کوئی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں اس کی الٹ مثال دیتا ہوں، کچھ اور بھی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب جب ان کو موت آئی، کیونکہ وہ ولی اللہ تھوڑی تھے، ان کو جب موت آئی تو دنیا سے چلے گئے، تو میں سمجھتا تھا میری وجہ سے ان کی پہچان ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سے لوگ ان کی وجہ سے آئے، ان کی ذاتی عمل کی وجہ سے آئے۔ کیوں؟ قربانی کا گوشت ہوتا تھا نا، تو وہ دیکھتے تھے کس کو دینا ہے، وہ جوتیاں گانٹ رہا ہے بندہ، وہ اس کو دے کر آتے تھے۔ ایک مہرت مانگنے والی اس کا گھر دیکھ کر آئے ہوئے تھے کہ کس گھر میں رہتی، اس کو جا کر دے کر آتے تھے۔ یعنی وہ مختلف لوگوں کو دیکھتے تھے کس کے پاس کون کون ہے، اس کو جا کر دے کر آتے تھے۔ تو مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی کہ ان کا اپنا ایک سٹائل تھا۔ دوسری بات، عمر کی موٹر سائیکل جو تھی نا وہ لے گیا بندہ، اسے کھینچ کھونچ کر لے گیا، تو گلی کی عورتیں افسوس کرنے کے لیے آئی۔ مجھے بعد میں چلا لگا کہ انہوں نے سیٹنگ کی ہے، سیٹنگ یہ کی ہے سب کے کام آتا ہے، اے ذرا سودا پھاڑ لیں، اینج کر لیں، اینج کر لیں، انہیں سارے سیٹنگ کی، افسوس کرنا وہ آئی نے کہ موٹر سائیکل تیری چلے گی، ساڈا جڑا مسئلہ خراب ہوا۔ اس کا مطلب اچھی بات ہے کہ انسان کو جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، تعلق بنانے چاہیے۔ پیچھے ہمارے محلے میں ایک فوتگی ہوگی تو میں نے اسے کہا، میں کہ میں نہیں جانا، تم نے جا کے جنازہ پڑھنا جا، کیونکہ اس نے زندگی گزارنی اس محلے میں، تو یہ جائے اپنا تعلق خود بنائے، ٹھیک ہے نا، جوڑنے کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہر ایک کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں، اور اپنی زندگی خود گزارے گا، ہمیں اپنی زندگی گزار کر نکل جانا، لیکن سکھانے کے لیے، کیونکہ ہماری نسلیں ہیں، ہم نے سکھانا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہم نے تربیت کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایسا بھلا کرے کہ ہمیں دنیا کی بھی فکر نہ رہے، آخرت کی بھی فکر نہ رہے، صرف دین کی فکر رہے کہ ہم دین کے لیے کچھ کر جائیں اور اپنا ایمان بچا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی شفاعت ملتی نظر آئے، ہمارا عقیدہ بہتر سے بہتر ہوتا نظر آئے۔ اس لیے ہم نے یہ تمام چیزیں سننی ہے، سمجھنی ہے اور آگے پہنچانی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔